امتیوں جھوم جاؤ، میرے امتیوں اس بات پہ لہلہا جاؤ، میرے امتیوں اس بات پہ کھلکھلا جاؤ۔ لم یؤتہن احد قبلی، کہا میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، میرے امتیوں جھوم جاؤ، میرے امتیوں اس بات پہ لہلہا جاؤ، میرے امتیوں اس بات پہ کھلکھلا جاؤ کہ جس نبی کو رب نے تمہارے لیے رسول منتخب کیا ہے، کہا میرے رب نے مجھے 5 چیزیں وہ دی ہیں جو آج تک کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ کسی شخص کو ملنا تو بعد کی بات ہے، کسی فرد کو ملنا تو دور کی بات ہے، کسی شخصیت کے حصے میں آنا تو بڑی بعید قیاس بات ہے۔ فرمایا لم یؤتہن احد قبلی، اللہ نے میرے سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی ہے، میرے سے پہلے اللہ نے کسی رسول کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ پہلا جملہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بولا، فرمایا میرے رب کی نصرت میرے ساتھ ایسی ہے، میرے رب کی حمایت میرے ساتھ ایسی ہے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہم نکل پڑے نا اپنے گھر سے، نبی کے یار نکل پڑے، اور آج اگر ہم ان کا تذکرہ کرنے لگے میرے بھائیوں راتیں گزر جائیں نبی کے یاروں کا تذکرہ ختم نہ ہو۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یہ ابھی مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا لشکر حرکت کرتا ہے دشمن کے علاقے کی طرف جانے کے لیے، میلوں کی مسافت پہ بیٹھے ہوئے دشمن پہ عرش والا رب رعب طاری کر دیتا ہے کہ تمہارے پاس طاقت قوت جو بھی ہے، لیکن اب تمہاری طرف وہ آ رہا ہے جسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اب تمہاری طرف وہ نکلا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کبھی بدر کا میدان سجتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، رب کہتا ہے سونے محمد پریشان نہیں ہونا، تیرے ساتھ آنے والے 300 ہیں تو کیا ہوا، میرے عرش کے فرشتے کس دن کام آئیں گے، میرے نبی تو لے کے چل تو صحیح اپنے یاروں کو، میدان میں کھڑا تو کر ان کو دشمنوں کے مقابلے میں۔ کہا میرے نبی تیرے صحابہ 300 کھڑے ہوں گے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ 1000 فرشتوں کا لشکر اترنے آ رہا ہے۔ کائنات کے امام کا جب آپ کے دامن کو تھاما تھا جا کر کے، سیدنا ابو بکر صدیق نے، نبی دعا کے لیے کھڑے تھے، ہاتھ اٹھتے گئے، ہاتھ بہت اونچے چلے گئے، کندھے پہ رکھی ہوئی کملی نیچے گرنے لگی، یار دوڑا پکڑا اس کو، اللہ کے نبی بس کر دیجئے، آپ نے بڑی لمبی دعا کر دی ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرنے دے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرنے دے گا۔ نبی نے ایسے کر کے ابو بکر کی طرف دیکھا، کہا ابو بکر تم نے سچ کہا ہے، وہ سامنے دیکھو تمہیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ جبریل علیہ السلام اتر رہے ہیں، 1000 فرشتوں کی پوری لشکر ان کے ساتھ تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کے لیے اتر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت نہیں ہے رب کو کہ وہ ہماری ڈیوٹی لگائے کہ ہم چوکیداری کریں ختم نبوت کی، یہ تو رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دے دیا ہے، یہ تو رب کا احسان ہے، اس نے ہمیں موقع دے دیا، ورنہ وہ عرش والا رب ہے جو اپنے نبی کی حفاظت کرنے پہ آئے، اپنے نبی کی تائید کرنے پہ آئے۔